سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ستمبر 2026 میں سویڈن میں انتخابات ہو رہے ہیں اور سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، اور میں بھی اپنے ویلاگز میں جو ہے وہ سویڈن کی سیاست اور یہاں کے جو اپڈیٹس ہیں وہ پیش کرتا رہتا ہوں، اور اس میں بہت سے ناظرین کی طرف سے یہ جو ہے وہ رائے آئی تھی کہ جو سویڈن کی تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کا مکمل طور پہ جو ہے وہ تعارف پیش کیا جائے تاکہ انہیں انتخابات میں ووٹ دیتے وقت آسانی ہو، یا انہیں علم ہو سکے کہ کون سی جماعت جو ہے وہ اس کا منشور کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ گزشتہ جب انتخابات ہوئے تھے 2022 میں تو اس وقت بھی میں نے کیا تھا، لیکن اب چونکہ ظاہر ان 4 سالوں میں ان جماعتوں کی حکمت عملی میں، انتخابی منشور میں کافی فرق پڑا ہے، اور بہت سی جماعتیں جو ہیں انہوں نے اپنے انتخابی حکمت عملی یا منشور کا بھی اعلان کر دیا، تو میں ہر سیاسی جماعت کا تعارف جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرنا جو ہے وہ چاہوں گا۔ تو آج ہم سب سے پہلے جو ہے وہ لبرل پارٹی جو سویڈن کی ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں، جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہے، اور اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا 2026 کے انتخابات میں یہ جماعت جو ہے وہ پہنچ سکے گی پارلیمنٹ میں یا نہیں۔ تو اس سویڈش پارٹی کا نام جو ہے وہ سویڈش میں لبرالرنا ہے، اور اس وقت اس کی جو سربراہ ہیں وہ سیمونا موہنسن ہیں، جو سویڈن کی اس وقت وزیر تعلیم اور انٹیگریشن کی جو ہے وہ منسٹر ہیں۔ ان کا تعلق ایک لبنانی مہاجر خاندان سے ہے، وہ جرمنی میں پیدا ہوئیں اور 8 سال کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ سویڈن جو ہے وہ منتقل ہوئیں۔ وہ اکثر اپنی ذاتی زندگی کی مثال دے کے یہ کہتی ہیں کہ تعلیم اور محنت سے سویڈن کے معاشرے میں ترقی اور انٹیگریشن حاصل کی جا سکتی ہے۔ پارلیمنٹ میں اس وقت جو لبرل پارٹی ہے ان کے 16 جو ہے وہ ممبرز ہیں۔ 2022 کے انتخابات میں اس جماعت کو 4.61 یعنی 4.61% ووٹ ملے تھے۔ بمشکل یہ پارلیمنٹ میں پہنچی، کیونکہ سویڈش پارلیمنٹ میں پہنچنے کے لیے کم از کم 4% ووٹ ہونا ضروری ہے۔ اچھا، یہ پارلیمنٹ میں اور ریجنز میں اور کمیونز میں بھی اس پارٹی کی جو ہے وہ نمائندگی ہے۔ اس پارٹی کی جو موجودہ شکل ہے وہ 1934 میں 1934 میں پڑی، لیکن اس کی جڑیں جو ہیں وہ 1902 سے جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں، اور اس زمانے میں یہ جماعت خواتین اور عام شہریوں کے ووٹ کے حق، آزادی رائے، جمہوریت اور فرد کی آزادی کے لیے جو ہے وہ سرگرم تھی۔ کئی دہائیوں تک اس کو سویڈن کی سینٹر جماعت سمجھا جاتا رہا، لیکن 1980 کی دہائی سے اس نے نسبتاً رائٹ ونگ کی، دائیں بازو کی معاشی پالیسی اختیار کی، یعنی فری مارکیٹ، کم ٹیکسز اور نجی شعبے کے کردار کو بڑھانا۔ 1990 میں اس کا نام جو ہے وہ لبرل پیپلز پارٹی فولکت پارٹی تھا، جبکہ 2015 میں فولک پارٹی کا نام تبدیل ہو کے لبرالرنا ہو گیا، اور آج کل بھی لبرالرنا ہے، اور ان کا جو ہے سمبل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ان کو لبرلز کہہ سکتے ہیں۔ 2022 کے انتخابات میں یہ جو ان کی پارٹی ہے وہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا، تھیدو ایگریمنٹ، جو ویسٹروس میں ایک جگہ ہے وہاں پہ، تو اس میں جو 4 جماعتیں شریک تھیں جو اس وقت جن کی حکومت ہے، وزیر اعظم ہے ماڈریٹ پارٹی، کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی اور سویڈش ڈیموکریٹس، اور یہ تو انہوں نے جناب اس میں جو ہے وہ حکومت کا یہ حصہ بنے، اور ان کو جو ہے وہ ان کے وزراء بھی حکومت میں لیے گئے۔ اور جناب اس کے بعد انہوں نے 2026 کے جو اب انتخابات ہو رہے ہیں اس میں ایک تو انہوں نے ایک بہت بڑی تبدیلی کی، انہوں نے کہا جی کہ ہم آئندہ حکومت سازی میں ایس ڈی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ پہلے یہ ان کے یہ خاصے مخالف تھے، بلکہ یہ معاہدہ بھی جب ہو رہا تھا تو لبرل والے کافی مخالف تھے، لیکن معاہدہ ہو گیا تو اب جب ان کی پارٹی کی عادت بھی بدلی ہے تو اب یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ان کے ساتھ حکومت سازی میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ان کا جو 2026 کے انتخابات ہیں ان کے لیے جو نعرہ ہے وہ ہے آپ کی آزادی آپ کے لیے، یعنی فار دین فری ہت، آپ کی آزادی کے لیے۔ پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ریاست وہاں زیادہ مضبوط ہوگی جہاں شہریوں کے لیے وہ مددگار ہو، تعلیم، صحت، انصاف اور قانون اور سب لوگوں کو ملے، اور لوگوں کی جو پرائیویٹ لائف ہے اس میں کم از کم مداخلت ہونی چاہیے۔ اس پارٹی کی جو بڑی ترجیح ہے مین وہ ہے ایجوکیشن۔ لبرل پارٹی کا کہنا ہے کہ ایک اچھا اسکول ایک اچھے معاشرے کی جو ہے وہ بنیاد رکھتا ہے۔ ان کی جو امیگریشن پالیسی ہے پہلے اس کی نسبت کافی سخت ہو چکی ہے، اور یہ جماعت
یہ چاہتی ہے کہ امیگریشن مکمل طور پہ آرگنائزڈ ہو، سویڈن کی سٹیزن شپ لینے کے لیے سویڈش زبان کا امتحان لازمی ہو، بلکہ یہ فولک پارٹی تھی بہت سال پہلے، سب سے پہلے انہوں نے سویڈش ٹیسٹ کا جو ہے وہ سویڈن میں نعرہ لگایا تھا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ سویڈش معاشرے اور قوانین کے متعلق ٹیسٹ پاس کرنا بھی ضروری ہے، جرائم والے غیر ملکیوں کو ملک بدر کیا جائے، سویڈش زبان، ملازمت اور خود کفالت کو معاشرے میں شامل ہونے کی یہ بنیادی شرط قرار دیتے ہیں۔ البتہ اس پارٹی نے ایک تجویز دی ہے، جیسے کینیڈا میں یا آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں بھی کسی دور میں ہوتا تھا، یا شاید اب بھی ہو، کہ پوائنٹ بیسڈ لیبر امیگریشن کے جو ہنرمند اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اگر وہ اس کرائٹیریا پورے ہیں تو ان کو جو ہے وہ سویڈن کی امیگریشن دی جائے۔ تو اس طرح سے وہ غیر ملکی کاروباری افراد کے لیے ایک سٹارٹ اپ ویزا جو ہے وہ بھی متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس جماعت کی معیشت اور ٹیکسز کے حوالے سے پالیسی۔ تو ان کے جو اہم وعدے ہیں، ابھی جو الیکشن آ رہا ہے، کہ زیادہ آمدنی والے جو لوگ ہیں ان پہ ٹیکس کم کیا جائے، ملازمت والی کمپنیاں جو ہیں ان کے اخراجات کم کرنا، تقریباً 20,000 سرکاری بیوروکریٹس ملازمتیں کم کرنا، ڈاؤن سائزنگ چاہتے ہیں یہ سرکاری محکموں میں، بچوں والے خاندان ہر بچے پر سالانہ 10,000 کرون جو ہے وہ ٹیکس ریلیف ان کو دیا جائے، چھوٹے بچوں والے خاندانوں کو اضافی سہولتیں دی جائیں، اور IS کے جو آپ بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں اس میں جو 5,000 کرون تک جو ہے وہ ٹیکس فری ہونی چاہیے آمدنی۔ ان کی جو صحت کی پالیسی یہ ہے کہ ہر شہری کا اپنا فیملی ڈاکٹر ہو، مریض کو علاج کے انتخاب کا زیادہ حق دیا جائے، ذہنی صحت اور نشے کے علاج پہ جو ہے وہ زیادہ سرمایہ کاری ہونی چاہیے، زچگی یعنی جو ڈلیوری کے جو کیسز ہیں ان میں زیادہ سہولتیں دی جائیں زچہ بچہ کے حوالے سے، اور IVF جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوتی ہے جن فیملیز میں بچے نہیں ہوتے، تو کہتے ہیں جی اس میں جو ہے وہ مزید آسانی اور سہولتیں دی جائیں، اور کوئی خاتون اگر طبی بنیاد پر سیزیرین کروانا چاہے ڈلیوری کے ٹائم تو اس کو زیادہ اختیار ملنا چاہیے۔ ماحول کے حوالے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ماحولیات ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ نیوکلیئر پاور پلانٹ میں جو ہے وہ سرمایہ کاری سے جو ہے وہ بڑھایا جائے، شمسی اور ہوا سے جو ہے وہ بجلی زیادہ بڑھائی جائے، کاربن کے اخراج کو کم کیا جائے، اور سویڈن کو 2050 تک نیٹ زیرو امیشن حاصل کرنا چاہیے۔ جو یہ پارٹی ہے ان کی جو جانب سے رومینا پر مختاری جو ہے وہ ماحولیات کی وزیر ہے، اور وہ بھی اس حوالے سے یہ پارٹی پالیسی بیان کرتی رہتی ہیں۔ اب ہے جناب جرائم اور سیکیورٹی کے حوالے سے اس پارٹی کی پالیسی۔ تو پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ گینگ کرائم صرف پولیس ختم نہیں کر سکتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ اسکولوں میں جلد مسائل کی نشاندہی ہونی چاہیے، بچوں کی جو ہے وہ بہتر نگرانی ہو، پولیس کی موجودگی کو بڑھایا جائے، اور جرائم پیشہ گروہوں کی مالی طاقت کو کم کیا جائے۔ یعنی دفاعی پالیسی میں لبرل پارٹی ہمیشہ نیٹو اور یورپی یونین کو مضبوط بنانا چاہتی ہے۔ وہ روس اور جو ویترسلانڈ ہے بیلاروس اس پر مزید پابندیاں، اور یوکرین کی یورپی یونین میں مکمل رکنیت کی حمایت کرتی ہیں۔ تعلیم اس پارٹی کا سب سے بڑا جو ہے وہ سلوگن ہے، منشور ہے، اور اس میں جو ان کی اہم تجاویز یہ ہیں اگر وہ اقتدار میں آئے تو پرائمری جماعتوں میں زیادہ سے زیادہ 20 بچے ہوں گے، کلاس میں 20 سے زیادہ بچے نہ ہوں، پری اسکول میں اسکریننگ کا استعمال بالکل ختم کیا جائے، جو اسکرین استعمال بچے کرتے ہیں وہاں پہ، کتابوں کی طرف واپسی، کتابیں بچوں کو زیادہ دی جائیں، اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، اساتذہ کو زیادہ اختیارات دیے جائیں، مذہبی اسکولوں کا مکمل خاتمہ، سویڈن میں کوئی ریلیجس اسکول نہیں ہونا چاہیے، منافع کمانے والے جو اسکول ہیں ان کو مرحلہ وار ختم کرے، وہ نہیں چاہتے کہ اسکولوں سے کوئی منافع کمائے، اسکولوں کی ذمہ داری بلدیات سے لے کے جو ہے وہ قومی حکومت کو دیا، یہ بڑا ان کا امپورٹنٹ پوائنٹ، کیونکہ یہاں اسکول جو ہے وہ بلدیہ کمیون انتظام کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نیشن کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ اس کی کرے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ مساوی سلوک ہونا چاہیے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ آزادی کی جو شروعات ہیں وہ کلاس روم سے ہوتی ہیں، اور تعلیم ہی زندگی بدلنے کا بہترین ذریعہ ہے۔
اور سب سے بڑا جو سیاسی تنازع جو اس پارٹی کے حوالے سے جو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ ایس ڈی سویڈش ڈیموکریٹس کے سخت خلاف تھے، لیکن 2026 میں انہوں نے اپنا موقف چینج کیا اور انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم انتخابات میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہمیں ایس ڈی کے ساتھ بیٹھنے پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی پارٹی میں شدید اختلافات ہوئے اور کئی جو امپورٹنٹ لیڈر تھے انہوں نے پارٹی چھوڑ دی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پارٹی جو ستمبر 2026 کا الیکشن ہے اس میں پارلیمنٹ تک پہنچ سکے گی کہ نہیں، کیونکہ تازہ ترین جو عوامی جائزے ہیں اس کے مطابق اس پارٹی کو صرف 2.5% یعنی 2.5% لوگوں کی حمایت حاصل ہے اور پارلیمنٹ میں جانے کے لیے 4% ووٹ ہونے چاہیے، اور اگر یہی صورتحال رہی تو لبرل پارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر ہو جائے گی۔ اور لیکن جو پارٹی کی سربراہ ہے سیمونا مہونسن، اس کا کہنا ہے کہ لبرلز ماضی میں کئی مرتبہ کمزور سمجھے گئے لیکن انتخابات میں ان کی واپسی ممکن ہوئی، تو انہوں نے کہا جی کہ اصل فیصلہ جو ہے وہ ووٹنگ والے دن ہوگا۔ تو جناب یہ لبرل پارٹی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ساری ان کے منشور الیکشن کی جو ان کی کمپین ہے وہ میں نے رکھی ہے تاکہ جب آپ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں تو آپ کو پتہ ہو، اور آئندہ آنے والے دنوں میں باقی جو سویڈن کی بڑی پارٹی ہیں ان کا بھی تعارف، اور نیکسٹ ولاگ میں آپ جو سویڈن کی گرین پارٹی ہے ملیو پارٹی اس کے حوالے سے جو ہے وہ جان سکیں گے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر سویڈن سے کچھ لوگ یا کوئی جن کا تعلق انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال سے ہو، جو اردو، ہندی، پنجابی بولتے ہوں اور وہ لبرل پارٹی کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، تو میں انہیں کہوں گا کہ وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، انٹرویو ان کا جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں تاکہ اگر کچھ باتیں رہ گئی ہوں یا جو وہ اپنی طرف سے کرنا چاہیں تو وہ بھی ناظرین تک پہنچ سکیں۔ تو میں جناب انتہائی غیر جانبدارانہ اور صحیح جو فیکٹ ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔